والسلام على باعث الانبیاء المرسلین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال الامام الحسین علیہ السلام من کان فینا باذلا مہجته وموطنا على لقاء اللہ نفسه فلیرحل معنا صلوات پڑھ دیں محمد خوب گرامی، ہم کل یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ ہم نے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ امام علیہ السلام کے ناصر و مددگار بننا ہے، اور امام علیہ السلام کی مشکل یہ تھی کہ امام کے ناصر و مددگار نہیں تھے، اور امام لوگوں کو بلاتے رہے لیکن لوگ امام کے ناصر نہیں بن سکے، امام کی راہ میں امام کی نصرت نہیں کر سکے، محبت کے دعوے کرتے رہے لیکن نصرت کے میدان میں امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو پہلی مجلس میں ہم نے تقریباً اس مفہوم کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی کہ تین قسم کے لوگ تھے، وہ لوگ جو اہل بیت سے آگے نکل گئے، وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، اور کامیاب صرف وہی لوگ ہیں جو کشتی میں سوار ہوں گے اور ان کا رشتہ لازم و ملزوم کا ہوگا، جو امام کے ساتھ ہمراہی کریں گے۔ تو سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمیں خود کو امام تک پہنچانا ہے، خود کو امام کی نصرت تک پہنچانا ہے۔ کل آپ کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ امام نے خود کہا، جب لوگوں کو امام نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد امام نے کہا کہ میرے ساتھ وہ چلے جو اپنا جگر کا خون یا دل کا وہ مہجت، جو دل کے اندر خون رہ جاتا ہے، قطرہ خون، وہ میری راہ میں قربان کر سکتا ہے، خدا کی راہ میں قربان کر سکتا ہے، وہ میرے ساتھ چلے۔ تو 300 یا اس سے زیادہ لوگ موجود تھے، ان میں سے صرف 50 لوگ امام کے ساتھ چلے، باقی سب نے امام کو چھوڑ دیا، کیونکہ جب تک امام پسند ہے، جب تک امام دے رہے ہیں، لیکن جب امام کی راہ میں قربانی دینے کی بات آئی تو یہ سب لوگوں نے امام کو چھوڑ دیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کربلا وہ پہنچے جیسے سعید یا دوسرے اصحاب کربلا کا اصل تصور کربلا میں پہنچنے کے بعد کیا ہے کہ ہم قربان ہونا چاہتے ہیں، ہم امام پر جو بذل کی کیفیت ہے وہ حاکم تھی کربلا والوں کے اندر، کہ کربلا میں وہ لوگ آئے تھے جو لوگ خود کو امام پر قربان کر دینا چاہتے تھے۔ غیبت کے زمانے میں وہی امام تک پہنچے گا جو یہ پہنچے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ گفتگو کی امام کے مشن اور مقصد کو آگے بڑھا سکے، خود مجبور نہ ہو، خود اقتدار اس کے پاس ہو، خود مقتدر ہو، خود اتنے پاور میں ہو کہ وہ مدد کر سکے۔ کل آپ کے سامنے ہانی ابن عروہ کی مثال دی گئی کہ ہانی ابن عروہ اتنے طاقتور تھے، جتنے طاقتور تھے اس کی وجہ سے ہانی جو ہیں وہ امام کی مدد کر سکتے تھے اور کوفہ کے حالات بدل سکتے تھے۔ یعنی ہانی کے ہر محلے میں وہ ہانی کی طرح لوگ چاہیے جو اتنے قوت اور اتنی قدرت رکھتے ہوں کہ وہ حق کو متاثر کر سکیں اور باطل کو کچل سکیں۔ یعنی وہ قدرت پہ اہل حق کو پہنچنا ہے کہ اہل حق اگر مظلوم رہیں گے تو اہل حق کیسے متاثر کریں گے حق کو، کیسے متاثر کریں گے باطل کو، تو اس لیے اہل حق کو طاقتور بننا ہو۔ کل آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا خصوصاً جوانوں کو کہ ہمیں قدرت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔
انتظار کا مطلب کیا ہے؟ انتظار کا مطلب دو ہو سکتا ہے عزیزان گرامی۔ ایک انتظار یہ ہے کہ کسان ہے، ایک کسان نے کیا کیا، اس کی کھیتی ہے، مثال دے رہا ہوں ایسی میں، مثال کے طور پر اس کی 50 گنٹا کھیتی ہے۔ اب وہ 50 گنٹا کھیتی ہے، یہ کھیتی میں اناج کب اگے گا؟ جب بارش آئے گی، ہے نا؟ بارش کیا ہے؟ رحمت خدا، بارش رحمت خدا ہے۔ تو یہ بھائی صاحب گئے، کسان صاحب، اور جو کھیت تھا اس کے اوپر ایک مصلی لے گئے، اور مصلی لے کے جا کے ادھر بیٹھ کے کہا چلو صلوات پڑھتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، اور وہیں پہ تسبیح پڑھنے لگے، نماز پڑھنے لگے، اور خدا سے دعا کرنے لگے، خدایا تو اپنی رحمت کو بھیج تاکہ یہ کھیت آباد ہو جائے۔ اور یہ 1 مہینے تک یہی کرتے رہے، جاتے تھے، دعا کرتے تھے، اور دعا کر کے گھر پہ آ کے سو جاتے تھے۔ 1 مہینے تک یہی کرتے رہے۔ پھر بارش آ گئی، بارش آ گئی تو کتنی کھیتی اگے گی ان کے یہاں؟ کتنی کھیتی اگے گی؟ 0۔ کیونکہ دعا سے پہلے جو دعا کرنی تھی انہوں نے نہیں، پہلے ان کو کیا کرنا تھا؟ کھیت کو جوتنا تھا، دعا کر رہے تھے۔ اگر دعا کریں گے بغیر محنت کیے تو اللہ کی رحمت جب آئے گی تو وہی مٹی میں مل کے وہ کیچڑ بن جائے گی۔ رحمت خدا کی ہے، پانی آیا، لیکن پانی آنے کے بعد رزلٹ کیا ہوا؟ وہی پانی جو فصل میں تبدیل ہونا چاہیے تھا وہ پورا کھیت کیچڑ میں تبدیل ہو جائے۔ ایسے ہی یا نہیں؟ انتظار کی بھی یہ 2 قسمیں۔ ایک انتظار یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری محنت کر رہا ہوں، جو امام چاہتے ہیں وہ عمل کو انجام دے رہا ہوں، اب میں نے پوری محنت کی، پوری ایمانداری سے امام کے لیے کوشش کی، بعد میں دعا کر رہا ہوں تو دعا کا اثر کیا ہوگا؟ اور اگر میں صرف دعا کروں اور محنت نہیں کروں تو میرا انتظار صحیح ہے یا غلط ہے؟ انتظار غلط ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ ڈوز دے کہ ہمیں صرف انتظار کرنا چاہیے، محنت نہیں کرنا چاہیے، تو یہ اسلامی تصور نہیں ہے، علماء کا تصور یہ نہیں ہے۔ علماء کا تصور کیا ہے؟ آپ غیبت کے زمانے میں پوری محنت کریں، محنت کرنے کے بعد امام سے دعا کریں، متصل رہیں، اور پھر امام کی لطف جو ہے امام کا اس میں شامل ہوگا۔ تو 2 تصور ہو گئے، ایک آرام کرنے کا اور صرف دعا کرنے کا۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر میری طبیعت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا مثال کے طور پر پیٹ دکھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو دوا دیا، آپ دوا لے کے آئے اور دوا گھر پہ رکھ دیا، اور مصلی پہ گئے، کہا یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، یا اللہ مجھے شفا ملے گی؟ کیوں؟ کیونکہ شفا کے لیے خدا نے جو قانون علت و معلول کا رکھا ہے اس میں کیا ہے؟ پہلے دوا پیو پھر دعا کرو۔ عزیزان گرامی، میرے جوانوں، جب تک محنت نہیں کرو گے جب تک امام کے سپاہی نہیں بن سکتے۔ آلسی امام کا سپاہی نہیں بن سکتا، وہ جو وقت ضائع کر رہا ہے وہ امام کا سپاہی نہیں بن سکتا۔ سپاہی کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ سپاہی کو پتا، سپاہی آپ نے دیکھا کوئی سپاہی ہو اور وہ صبح 11:30 بجے سو کے اٹھ رہا ہو؟ ایسا سپاہی دیکھا آپ نے کبھی؟ سپاہی کا مطلب کیا ہے؟ صبح جا کے اسے میدان میں حاضر ہونا ہے۔
تو اگر امام کے سپاہی بننا چاہتے ہو تو کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پہلے ہمیں محنت کرنی، علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، اور ساتھ میں وہ کوالٹی اپنے اندر رکھنا ہے کہ جب قوت و قدرت آپ کے پاس آئے تو آپ کے اور میرے اندر بذل کی خواہش ہو، قربانی و ایثار کی خواہش ہو۔ یہ امام کے سپاہی ہیں۔ یہ تو انتظار ہمارے اندر قوت و قدرت دیتی ہے۔ کس چیز کی قوت و قدرت؟ توجہ کیجئے، آپ میری طرف توجہ کیجئے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، آپ لوگ میری طرف توجہ کریں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کوئی اگر خاص آدمی آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ پریشان نہیں ہو، آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے تو اٹینشن سپین جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، بس اگر ہم صحیح طور پہ انتظار کا مفہوم سمجھے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے محنت کرنا، اور پھر اس کے ساتھ دعا کرنا، محنت کے ساتھ دعا کرنا۔ عزیزان گرامی، آپ کے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج میں اس بات کو آگے بڑھانا ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں بہت اچھی چیزیں ہیں۔ میں نے کہا کل حجاب کو لے کے، نماز کو لے کے، جوانوں کے اندر داڑھی کو لے کے، خواتین کے اندر حجاب کو لے کے بہت اچھی چیزیں، اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے جو کلچر ہے ساتھ میں بیٹھ کے گیم کھیلنے کا، پب جی کھیلنے کا، اس کلچر کو ختم کریں، اس کلچر کو ختم کریں۔ آپ سوچیں کہ وہ وقت جو آپ اپنے وقت کے امام کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، کتنا وقت آپ ضائع کر رہے ہیں ان چیزوں کے اندر، کتنا وقت آپ ضائع کر رہے ہیں۔ رزلٹ کیا مل رہا ہے؟ زیرو رزلٹ۔ اگر کوئی چیز آپ ایسی حاصل کر رہے ہیں جس سے آپ کوئی چیز ایسی انٹرٹینمنٹ کے لیے حاصل کر رہے ہیں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے مل رہا ہے، کچھ آپ گین کر رہے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، نہیں اس میں گین کر رہے ہیں، بس ذہن مشغول ہے۔ پلس پب جی اور یہ مارنے والے گیمز ہیں، اس کا سائیکولوجیکل اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کو دیکھیں۔ نیوزی لینڈ میں جب وہ انسان نے سب کو گولیاں مارا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ایک مسجد میں گھس کے ایک نیوزی لینڈ میں ایک بندے نے گولیاں مارا تھا، ایسے وہ گولیاں ایسے مار رہا تھا اور لوگ ایسے گر رہے تھے، اور اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ انسان گر رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کو عادت ہو گئی تھی گیم کھیل کھیل کے کہ جب کسی کو گولی لگے اور وہ گر جائے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ نفس اتنی تیار ہو گئی تھی دوسروں کو مرتا ہوا دیکھ کے گیمز میں کہ اب نفس کو مزہ آتا ہے دوسروں کو مرتا ہوا دیکھ کے۔ یہ نفس کو تیار کیا جاتا ہے کہ انسان مارنے والا گیم کھیلے، مارنے والا گیم کھیلے، دوسروں کو مارے، دوسروں کو مارے، دوسروں کو مارے، دوسروں کو مارے، تاکہ نفس کو، نفس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ نفس دوسروں کو مارنے میں لذت بڑھ جائے۔ یہی بیماری ہے۔ بیماری کو سائیکولوجی میں سیڈزم کہتے ہیں۔ یعنی کیا؟ ایک بیماری ہے سائیکولوجی میں جہاں پر آپ دوسروں کے دکھ کو انجوائے کرتے ہیں، مزہ آتا ہے دوسروں کے دکھ کے اندر۔ دیکھیں بلڈوزر سے گھر توڑتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مریض لوگ ہیں، انہیں بیماری ہے سیڈزم کی۔ ہم اگر ایک ہندو بھائی کا گھر ٹوٹے گا تو بھی ہمارا دل دکھے گا کہ کسی محنت سے اس نے گھر بنایا۔ وہ امبانی تھوڑی نہ ہے کہ دوسروں کا مال لوٹ کے گھر بنایا ہو، غریب آدمی۔ بیماری ایسی ہے کہ جب انسان دوسرے کو دکھ میں دیکھتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے دوسرے کو دکھ میں دیکھنے میں۔ اب توجہ کریں، ہندوستان میں یہ بیماری اثر دیکھیں کہ ہندوستان میں اگر آپ توجہ کریں کہ جب ہندوستان نوٹ بند کیا گیا، ہر انسان تکلیف میں تھا، لیکن لوگ نے تکلیف کیوں برداشت کیے پتہ ہے؟ یہ بیماری کی وجہ سے۔ کیونکہ ہر انسان کو یہ لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تو اتنی تکلیف میں نے سہا، لیکن وہ جو میرا دشمن ہے نا اس نے اتنی زیادہ تکلیف سہا۔ ہر انسان یہ نہیں سوچ رہا تھا، ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر، ٹیکا لے کے بٹھا دیں، ٹیکا لے کے بٹھائیں تاکہ ان کو اذیت نہیں ہے، ٹیکا لے کے بٹھا دیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
توجہ کیجیے عزیزان گرامی کہ یہ بیماری کیا ہے کہ جب نوٹ بندی ہوئی تو انسان کو لگ رہا تھا میرا 25,000 کا نقصان ہوا ہے، لیکن وہ سیٹھ کا 1,00,000 کا ہوا ہے. وہ سیٹھ سوچ رہا تھا میرا 1,00,000 کا ہوا ہے لیکن اس کا 4,00,000 کا ہوا ہے. کوئی انسان یہ نہیں سوچ رہا تھا میرا کتنا ہوا. ہر انسان کو یہ اس بات میں خوشی تھی کہ دوسرے کا میرے سے زیادہ ہوا ہے. یہ مریض ہے انسان ذہنی طور پر، اور یہ مریضی ایسے گیمز سے آتی ہے. بیٹھ کے پب جی کھیل رہے ہیں یا یہ گیمز کھیل رہے ہیں، جس گیمز کا مقصد کیا ہے؟ مارنا دوسروں کو. بند کریں یہ گیمز. اگر آپ کو ٹائم آپ کے پاس ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، مجھے پتہ ہے کڑوی باتیں ہیں لیکن کچھ دوائیں کڑوی بھی دینی پڑتی ہیں. ہر دوا ٹونک کی طرح میٹھی نہیں ہوتی. کچھ مرض کو ختم کرنے کے لیے کڑوی دوا بھی دینی پڑتی ہے. توجہ کیجئے، اگر آپ کے پاس وقت ہے، وہی وقت کو آپ پازیٹیو کاموں میں استعمال کریں. میں مثال دوں آپ کو. ایک شخص تھا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ کیجئے، ایک شخص تھا، وہ ہر روز جب کام پہ جاتا تھا. آپ لوگ تو الحمدللہ اس بیماری سے، اس مرض سے بچے ہوئے ہیں. آپ لوگ چھوٹے شہر میں رہتے ہیں. چھوٹے شہر میں کہیں سے بھی کہیں پہنچنا ہے تو 15-20 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن بامبے میں مثال کے طور پر ایوریج ہر روز ایک بندہ 2.5 گھنٹہ ٹریول کرتا ہے. 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ٹریول کرتا ہے ہر روز. تو یہ شخص ہر روز جب 2 گھنٹہ ٹریول کرتا تھا، امریکہ کی بات ہے، تو بڑے شہر میں رہتا تھا، ہر روز وہ میوزک سنتا تھا. اور میوزک سن کے وہ ایک دن وہ بیٹھ کے یہ سوچا کہ میں نے کئی 100 گھنٹے، کئی 1000 گھنٹے میں نے میوزک سن لی، لیکن میرے کو فائدہ کیا ہوا؟ 0. تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں کیا کروں گا، میں یہ ٹائم جو ہے نا، اس نے کچھ ایکسٹرا کام نہیں کیا، یہ ٹائم جو میں روز سفر کرتا ہوں نا، اس ٹائم کو میں یوز کروں گا اپنے پازیٹیو چیزوں کے لیے. صرف اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا. اور اس نے بنائی شروع کیا. بنائی بولتے ہیں نا سویٹر جو بناتے ہیں، اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بنائی بولتے ہیں نا، نیٹنگ جسے کہتے ہیں، بنائی بولتے ہیں نا. اس نے کہا کہ یہ آدھا گھنٹہ روز میں بنائی کروں گا. تو وہ ٹرین میں، میٹرو میں جاتا تھا تو روز بنائی کرتا رہتا تھا. اب وہی آدھا ایک گھنٹہ جو روز وہ ٹائم سپینڈ کر رہا تھا، ہر روز آؤٹ پٹ اس کا کچھ ہوتا تھا. جب گھر پہ پلٹ کے آتا تھا تو کچھ چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی. پھر اس نے اپنے لیے چیلنج بنایا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا نیٹ بناؤں گا. دنیا کا سب سے بڑا نیٹ بناؤں گا. کون سے ٹائم میں؟ ایکسٹرا ٹائم نہیں، وہی ٹائم جو روز وہ ویسٹ کرتا تھا. عزیزان گرامی، ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. ایک طرف ہمارے پاس سکلز نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی پلمبنگ جانتا ہے تو پلمبنگ کے ساتھ کیا اور چیزیں سیکھ سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سکل امپروو ہو. انٹرنیٹ پہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس سکل کے ساتھ کون سی اور سکل کو یوز کریں گے تاکہ آپ کی رزق میں برکت ہو. وقت کا آپ استعمال کر رہے ہیں نا. آپ کو اگر کھیلنا ہے فزیکل گیمز کھیلیں، آپ کا بدن بھی تندرست رہے گا، آپ کا ذہن بھی آزاد رہے گا. بس توجہ کیجئے، اس کلچر کو ختم کریں کہ 4 لوگ 8 لوگ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ پب جی کھیل رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں. اور وہ گیمز جو فروٹفل اور فائدہ مند نہیں ہیں. آپ کوشش کریں اس سے بچیں. بہت ساری سائیکولوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں. اب میں اس کے پر نہیں جانا چاہتا ہوں کہ گیمز کھیلنے کے نیگیٹو اثرات کیا ہوتے ہیں اور انسان کی سائیکولوجی اور دماغ کے اوپر اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہوتے ہیں. لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اپنے دوستوں سے توجہ سے بات نہیں کرتے، حتیٰ اپنے گھر میں اپنی وائف پہ توجہ نہیں دیتے، توجہ دینے کا اٹینشن سپین ختم ہو جاتا. بہت ساری بیماریاں اس سے آتی ہیں، مجھے فی الحال اس میں نہیں جانا ہے. بس اپنے آپ کو ہمیشہ پروگریس کی طرف لے کے جائیں، ایک قدم آگے بڑھائیں، جہاں پر ہیں اس سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں. کل بھی میں نے آپ کے سامنے مثال دیا تھا، بہت ساری مثالیں ہیں
ایسے لوگ جو لوگ مثلاً آپ توجہ کیجئے، کولی کا بیٹا تھا، کولی اس کا بیٹا تھا، اس نے کولی کے بیٹے نے محنت کر کے پڑھائی کیا، IIT میں پاس کیا، 400 کروڑ کی کمپنی اس وقت اس کولی کے بیٹے کی ہے، مسلمان لڑکا ہے۔ بس یہ نہیں سوچے کہ میں چھوٹے سے گاؤں میں، چھوٹے سے محلے میں ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں، اگر آپ محنت کریں خدا فضل کے دروازوں کو کھولے گا۔ ایک مثال دوں آپ کو، یعنی آپ کو انشاءاللہ، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جب آپ محنت کریں گے تو خدا کیسے راستوں کو کھولتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کا غالباً آخری وقت تھا، تو حضرت موسیٰ کے بچے تھے، تو ملک الموت کو حضرت موسیٰ نے کہا مجھے نہیں پتا میرے بعد کیا ہوگا میرے بچوں کا۔ تو ان ملک الموت نے حضرت موسیٰ کو ایک صحنہ دکھایا، کہا خدا نے کہا ہے کہ آپ کو یہ صحنہ دکھاؤں۔ تو صحنہ کیا تھا؟ وہ صحنہ یہ تھا کہ بہت سمندر گہرا ہے، کہ سمندر جو ہوتا ہے بہت گہرا ہے، بہت اندر ایک جگہ ہوتی ہے سمندر میں جہاں تک نور بھی نہیں پہنچتا، صرف اندھیرا ہوتا ہے، اس سے نیچے جاتے ہیں تو کرنٹ ہوتا ہے، لیکن کرنٹ جہاں ہوتا ہے انہیں ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، وہاں پر بھی حیات ہوتی ہے۔ ایک دم نیچے سمندر میں جا کے ایک پتھر تھا، وہ پتھر کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے مکوڑے تھے جو غذا کھا رہے تھے، مکوڑے تھے جو غذا کھا رہے تھے۔ تو کہا موسیٰ خدا نے یہ پیغام دیا ہے کہ خدا اتنے سمندر کی گہرائی میں مکوڑے کے لیے غذا پہنچا سکتا ہے، تو کیا تمہارے بچوں کے لیے غذا نہیں پہنچا سکتا؟ توجہ کیجئے، لیکن انسان کے اندر حرکت ہونی چاہیے۔ اگر انسان کے اندر حرکت نہیں ہے تو خدا، میں نے کل عرض کیا تھا کیا کیا خدا نے، مولا علی نے کیا کیا تھا کل، اس شخص کو کہا تھا کہ یہ شخص سے اچھا کوفے کے کتے اس سے اچھے ہیں، یاد ہے؟ جو صرف بیٹھا رہے کوئی اور کام کرے، میں صرف کھاؤں۔ پھر لوگ کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، چکن بھی چاہیے روز، محنت کوئی اور کر رہا ہے، گنی ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ مرد یعنی وہ جو محنت کرے، مرد یعنی جو گھر سے باہر نکلے، مرد یعنی وہ جو تلاش کرے، کوشش کرے۔ معصومین سے ایک روایت ملتی ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک شخص آتا ہے امام سے کہتا ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، امام کہتے ہیں کیا کرو؟ امام کہتے ہیں کاروبار شروع کرو۔ تھوڑا پیسہ جمع کرتا ہے، پیسہ جمع کر کے اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے کہ اس کے پاس دکان کا پیسہ ہوتا ہے لیکن سامان کا پیسہ نہیں ہوتا۔ امام کے پاس آ کے کہتا ہے میں نے دکان لے سکتا ہوں، سامان نہیں ہے میرے پاس۔ امام کہتے دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، سامان نہیں ہے کچھ۔ ایمان اسے کہتے۔ وہاں سے قافلہ گزرتا ہے تو اس زمانے میں لوگ سامان لاتے تھے اپنا بیچنے کا، شہر بے شہر۔ یہ شخص کا سامان جو تھا وہ بکا نہیں تھا۔ جب سامان اس کا بکا نہیں تھا تو اس کی دکان پہ آتا ہے، پوچھتا ہے تمہاری دکان خالی کیوں ہے؟ کہا کہ میں نے دکان لی ہے، میرے پاس سامان نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں مجھے آج جانا ضروری ہے، تم ایک کام کرو، یہ سامان رکھ لو، یہ سامان بیچ دینا، اور یہ سامان سے جو پروفٹ آئے گا وہ پروفٹ مجھے دے دینا، باقی تم جو اصل مجھے واپس کر دینا، پروفٹ تم لے لینا۔ امام کے بولنے پہ بھروسہ کیا، دکان کھولا، وہ اس حصے کا ایک بہت بڑا تاجر بن گیا۔ لیکن کون؟ جو گھر پہ نہیں بیٹھا تھا، جو بازار گیا تھا۔ گھر پہ بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر توجہ کیجئے کہ کوئی انسان جاب کرتا ہے، کوئی انسان جاب نہیں کرتا ہے لیکن اس کا مثال کے طور پر ایک اسکل ہے اس کے پاس، جب فون آئے گا تب وہ جائے گا۔ تو جب تک فون آئے گا، جب تک وہ کیا کرے گا؟ ٹائم پاس کرے گا۔ اس کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے، کچھ چیز ہونی چاہیے کہ جب تک فون نہیں آ رہا ہے، جب تک میں اپنا وقت کیسے حلال رزق کے لیے استعمال کروں۔ مومن یعنی عزیزان گرامی
رسول نے کیا 70 شاخیں عبادتوں کی ہے، سب سے بہتر شاخ کیا ہے؟ حلال روزی کمانا۔ ہمیں کیا لگتا ہے نماز پڑھتا ہوں تو حلال روزی ہے، نماز پڑھتا ہوں تو عبادت ہے، لیکن حلال روزی عبادت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی ایسا نہیں، بس میری پوری زندگی عبادت ہے، اور پوری زندگی میں خصوصاً مرد محنت کرے، مرد محنت کرے، کوشش کرے، تلاش کرے، آگے بڑھے، اپنی زندگی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے، خواہشات میں، ایک حلال روزی کمانے میں، تیسرا پلیجرز، حلال پلیجرز کو حاصل کرنے میں، حلال لذتوں کو حاصل کرنے میں، دوستوں سے ملے، فرینڈ سے ملے، گیمز کھیلے، وائف کو باہر گھمانے لے کے جائے، وائف کو اٹینشن دے، وائف سے محبت سے بات کرے۔ اب بات نہیں کہی تو بول دیتا ہوں۔ رسول کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیوی کو کہو گے آئی لو یو، تو وہ چیز وہ ہے جو اس کے دل سے کبھی بھی نکلے گی نہیں، اور کہا کہ بار بار کہو۔ رسول کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک سفرے پہ بیٹھے ہو اور محبت سے اور رحمت سے ایک دوسرے کو دیکھ کے صرف غذا کھا رہے ہو، تو ایسا ثواب ہے جیسے عمرہ کے برابر۔ موبائل نہیں ہونا چاہیے، لیکن بیوی پہ توجہ دو، موبائل پہ نہیں۔ گرامی، ہمارا دین کامل ہے، اس میں ہر چیز عبادت ہے، ہر چیز۔ مسکرا کے دیکھ رہے ہو عبادت، ہاتھ ملا رہے ہو عبادت، کھانا کھا رہے ہو عبادت، ہر چیز، کوئی بھی چیز عبادت سے باہر نہیں ہے۔ بس لیکن جوان اور مرد کی پرائم رسپانسبلٹی کیا ہے؟ سب سے مین رسپانسبلٹی مرد کی کیا ہے؟ نان و نفقہ، گھر والوں کے لیے آرام پرووائیڈ کرنا۔ اگر آپ نے آرام پرووائیڈ نہیں کیا، وقت کو آپ نے ضائع کیا، تو آپ کے بچوں کو محنت کرنا پڑے گا۔ جو محنت آپ نے کرنی تھی آپ نہیں کرو گے، اس لیے آپ کے بچوں کو کرنا پڑے گا، اور آپ ذمہ دار ہوں گے کہ آپ کے بچے محنت کریں، اس لیے مرد کوشش کرے۔ پس عزیزان گرامی، یہاں تک کل کی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میں اگر امام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو مقتدر بنانا پڑے گا، طاقتور بنانا پڑے گا، تاکہ میں امام کے لیے کچھ کر سکوں۔ اور اگر میں نہیں بنا سکا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں امام کے اتنے کام نہیں آ سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اتنا اقتدار نہیں ہے، میرے پاس اتنی قدرت نہیں ہے۔ بس یہاں تک میں نے کل کی بات کو سمیٹا، کافی وقت ہو گیا، لیکن ضروری باتیں بھی تھیں، خصوصاً جوانوں کے لیے۔ اب توجہ کیجئے، قرآن نے 3 چیزوں کو پیش کیا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر نبی سے زیادہ ہے، نبی کریم سے زیادہ بار بار ذکر ہے۔ قرآن سٹوری ٹیلنگ تو نہیں ہے کہ خدا نے ایسی کچھ نہیں اور تھا تو چلو سٹوری بول لیتے ہیں، نا۔ قرآن ہدف مند کتاب، قرآن میں ہر چیز حکمت کے ساتھ ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کی سٹوری سب سے زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں خدا مومنین کے لیے پیغام دینا چاہتا ہے۔ توجہ کیجئے، قرآن میں 3 موسیٰ کے دشمن ہیں۔ یہ 3 دشمن جو حضرت موسیٰ کے ہیں، یہ 3 دشمن ہر نبی کے ہیں، اور اس وقت کے امام کے بھی یہ 3 مین دشمن ہیں۔ توجہ کیجئے، سب سے پہلا دشمن کون سا ہے؟ سب سے پہلا دشمن فرعون ہے، فرعونیت ہے۔ فرعون ایک اس زمانے میں تھا، لیکن فرعونیت ہر زمانے میں ہے، اور ہر زمانے میں فرعون موجود ہوں گے۔ فرعون یعنی کیا؟ فرعون یعنی وہ قوت، وہ قدرت، وہ طاقت جو اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر حق کا مقابلہ کرتی ہے، اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی زندگی کے اوپر اثر انداز۔ ہر زمانے میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن موجود ہوتے ہیں
جو سسٹم کے تحت ظلم کرتے ہیں، کے تحت نبی کا اور امام مقابلہ کرتے ہیں. یہ فرعونیت ہے. قرآن میں توجہ کیجئے گا کہ جب وقت کم ہے، میں چیزوں کو پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں. قرآن میں جب ذکر ہوا فرعون کا اور وہ صحنہ جہاں پر ہے، جہاں پر موسیٰ آتے ہیں اور موسیٰ اپنی عصا کو پھینکتے ہیں اور جادوگروں کی تمام سانپ کو جو یہ عصا ہے یہ نگل جاتا ہے. جب یہ ہوتا ہے، توجہ کیجئے، 2 پوائنٹس بولنا ہے، جلدی جلدی آپ توجہ سے سنیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو وہ جادوگر ہوتے ہیں، جادوگر کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ پر اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں. توجہ کیجئے، یہاں پر فرعون کہتا ہے کہ کیسے ایمان لے آئے، میرے سے پوچھے بغیر، میرے سے اجازت لیے بغیر. یعنی فرعونیت وہ ہے کہ جو انسان کو یہ اختیار بھی نہ دے کہ انسان خود کے فیصلے سے ایمان لائے یا ایمان کو ریجیکٹ کرے. اتنا کنٹرول انسان کے اوپر چاہتی ہے. یعنی وہ گورنمنٹ، وہ ایڈمنسٹریشن جہاں پر انسان کے ذہن کے اوپر اتنا کنٹرول ہو کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہو، اور حق اور باطل، صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرے، وہ کرے اور باقی سب اسے فالو کرے. یہ فرعونیت ہے. ہر زمانے میں نبی کے سامنے، امام کے سامنے اور آج کے امام کے سامنے بھی جو ایک سب سے بڑا پاور ہے جو مقابلہ کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ یہی سسٹم اور ایڈمنسٹریشن ہے جو امام کا مقابلہ کریں گے. سسٹم کے مقابلے میں آپ کو ایک سسٹم چاہیے. آج امریکہ کو ایران سے مشکل کیوں ہے؟ اس لیے مشکل ہے کیونکہ وہ ظلم کا سسٹم ہے. اس ظلم کے سسٹم کے مقابلے میں ایک حق کا سسٹم موجود ہے. فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک موسیٰ چاہیے، ایک سسٹم چاہیے جو فرعونیت کا مقابلہ کرے. اور انہیں سب سے زیادہ مشکل اسی بات سے ہے کہ ایران قوت و قدرت کو حاصل کر رہا ہے، وہ سسٹم بن رہا ہے جو زمانے کے فرعون کا مقابلہ کر سکتا ہے. بس دوسری چیز عزیزان گرامی یہ ہے، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، توجہ دیجیے گا، کہ ہر زمانے میں جنگ کی جگہ الگ ہوتی ہے. موسیٰ کے زمانے میں فرعون کا پاور کیا تھا؟ فرعون کی قوت و قدرت کس چیز میں تھی؟ جادو میں تھی. اس لیے فرعون نے جو دربار سجایا تھا اس میں اس زمانے کے جتنے انفلوئنسر لوگ تھے، جتنے طاقتور لوگ تھے، سب کو بلایا تھا. کیوں؟ کیونکہ اپنے پاور آف جادو کے پاور کی وجہ سے موسیٰ کو ذلیل کر کے سب کے سامنے بتانا چاہتا تھا. پلیٹ فارم کس نے بنایا؟ دشمن نے. سسٹم کس نے بنایا؟ دشمن نے. کس چیز میں بنایا؟ اس زمانے کی سب سے بیسٹ ٹیکنالوجی میں، اس کے حساب سے. خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے اسے کہاں مات دی؟ وہاں مات دی جو اس زمانے میں سب سے بہتر ٹیکنالوجی تھی. اور کس میدان میں مات دی؟ اس میدان میں جو میدان بھی اس نے بنایا تھا، پلیٹ فارم بھی اس نے بنایا تھا. موسیٰ کو خدا نے وہاں بھیجا اور اس کے دربار میں ذلیل کرا اس کو. واضح؟ بس یاد رہے کہ آج جوانوں کو جس طریقے سے موسیٰ نے اس زمانے میں اس زمانے کی ٹیکنالوجی میں مقابلہ کیا، اس زمانے کی جو اصل ٹیکنالوجی تھی اس میں جا کے اس زمانے کے شیطان کو ہرایا. آج کے زمانے کے جوان انقلابی وہ ہیں جو ہر ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں کہ آج کے زمانے کے شیطان کو اسی ٹیکنالوجی میں ہرا سکیں. یہ پہلی چیز فرعونیت. یہی ہر زمانے میں بدلتا رہا. نبی کے زمانے میں آئی تو اصل اس زمانے میں کیا چیز تھی؟ ہنر، شاعری تھی. قرآن نے شاعری کا مقابلہ کیا. چھٹے امام کے زمانے میں تک پہنچتے پہنچتے روم کے علوم
مدینہ میں آ گئے تھے، تو چھٹے امام نے اپنے شاگردوں کو کسی کو الجبرا سکھایا، کسی کو کچھ سکھایا، کسی کو کیمسٹری سکھایا، کسی کو جابر بن حیان بنایا. کیا؟ کیونکہ زمانے میں جنگ کی جگہ بدل گئی تھی، اس لیے امام نے بھی وہاں پر لڑے جو اس زمانے کی اصلی جنگ تھی. ہم اگر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دشمن میزائل مارے اور ہم بلیڈ سے لڑائی کریں. اس لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا. بس اشارے میں یہاں تک اس بات کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن فرعونیت کا مقابلہ فرعون کے مقابلے میں، کیونکہ وہ ایک نظام اور ایک سسٹم کا نام ہے، اس کے ایران سے مشکل کیوں ہے لوگوں کو؟ اس لیے کیونکہ ایران کی حکومت میں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ ٹیمپرری گورنمنٹ ہے. یہ گورنمنٹ تب تک کے لیے جب تک کے لیے ظہور نہ ہو جائے. جب ظہور ہوگا تو یہ گورنمنٹ کو وقت کے امام کو دے دیں گے. یہ پرابلم ہے. ان کی حکومت تھوڑی کا مالک امام زمانہ ہے، اس لیے کوئی نہیں سکتا کیونکہ ان کا امام زندہ ہے. یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ کی صفتیں ہیں. قرآن پڑھیے انشاءاللہ، قرآن میں آپ سے ہو جائے گا. فرعون کا ذکر قرآن میں مفصل طور پر بیان کیا گیا. موسیٰ جیسے پیدا ہونے والے ہیں، بچوں کا سر عام قتل کرانے کی کوشش کر رہا ہے، عورتوں کو کنیز بنا رہا ہے وغیرہ، پورا ایک مفصل قرآن میں فرعونیت کا نظام ہے. ابھی ہم لوگ فرعون کو چیپٹر کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں، لیکن آپ کے ذمہ صرف ایک پوائنٹ میں ڈال دینا چاہتا ہوں کہ 3 چیزیں جو ہیں جو امام کے مقابلے میں ہوں گی، اس میں ایک چیز فرعونیت ہے، یعنی وہ ظلم کا نظام، وہ ایڈمنسٹریشن، جو ایڈمنسٹریشن ظالم ہے. اس ظالم ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں آپ کو مقتدر بننا پڑے گا جس سے مقابلہ کر سکیں، حق اور باطل کی بات ہو تو آپ کی طرف سے گفتگو کر سکیں. میں اتنا اشارے میں بول رہا ہوں، بات کو آگے بڑھا. دوسری چیز عزیزان گرامی کیا ہے جو قرآن نے مینشن کیا ہے؟ وہ قارون ہے اور قارونیت ہے. قارون یعنی ایک شخص ہے. قرآن نے ایک شخص کے عنوان سے پیش کیا، لیکن علماء کہتے ہیں قارون صرف ایک شخص سے منحصر نہیں ہے، قارون ایک نظام اور ایک سسٹم کا نام ہے. قارون کون ہے؟ قارون وہ ہے جس کے پاس مال و دولت اتنا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ کئی جوان مل کے صرف چابیاں جو ہوتی تھیں وہ اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے تھے. اتنا مال و دولت کس کے پاس تھا؟ قارون کے پاس تھا. لیکن قارون کیا کرتا تھا؟ قارون انسانوں پہ ظلم کرتا تھا. قارون انسانوں پہ ظلم کرتا تھا، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا تھا، لوگوں کو استحصال کرتا تھا، لوگوں کا ان کو استحصال کر کے خود اپنی مال و دولت کو جمع کرتا تھا. قارونیت کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ قارونیت اس نظام کو کہتے ہیں جہاں پر انسان مال اور دولت کے طاقت کی بنیاد پر حق کو بڑھنے نہ دے اور باطل اور بطلان کو دنیا میں عام کرے. کس پاور کی بنیاد کے اوپر؟ اب ملٹری کا پاور نہیں ہے، یہاں پر پیسے کا پاور ہے. یعنی پیسے کے پاور کی بنیاد کے اوپر حق کو عام نہ ہونے دیں اور باطل کی مدد کرے تاکہ باطل عام ہو. کیوں باطل کو عام کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ باطل کے ذریعے سے خود کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. اب توجہ کیجئے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. معمولاً مجلس میں گرامی جو خدا نے زمین پر غنائم بھیجے ہیں وہ انف ہیں کہ تمام انسانیت خوشحال زندگی بسر کرے.
جتنے غنائم خدا نے زمین پر بھیجے ہیں وہ انف ہیں کہ تمام انسان خوشحال زندگی بسر کریں، لیکن کچھ لوگ اپنی خواہش کی وجہ سے اکثر خود جمع کر لیتے ہیں، باقی سب غریب، محروم اور مظلوم رہ جاتے ہیں۔ اور یہ نظام اور سسٹم کے تحت ہوتا ہے جس سسٹم کی وجہ سے غریب غریب رہتا ہے، امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نظام قارون ہے۔ توجہ کیجئے کہ 1% ہندوستان میں جو پیسے والے تھے پچھلے سال، ہندوستان کی 70% دولت انہوں نے جمع کر لی تھی، اور بچے ہوئے 99% لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ کتنی دولت میں؟ 30% کی دولت میں 99%۔ اور انہی کی ٹیم جیتتی ہے تو ہم تالیاں بجاتے ہیں، واہ 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 واہ، ان کا سٹیٹس لگاتے ہیں، کیا شاٹ مارا تھا، واہ 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 واہ۔ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگ آپ کا خون چوستے ہیں۔ مشکل کیا ہے کہ ہمیں فہم نہیں ہے، ہم نظام حق و باطل کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اب توجہ کیجئے، مولانا اس کا امام حسین سے کیا لینا دینا، مجلس سے کیا لینا دینا؟ کیوں مجلسوں میں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ نے امام حسین کی معرفت ہمارے ذہن میں بہت چھوٹی ہے۔ خلاصے میں بیان کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ امام حسین نے کیا کہا؟ میں قیام کس چیز کے لیے کر رہا ہوں؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ تیسری چیز کیا تھا؟ سنت نبی اور سنت علی کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ 3 چیز کہی تھی نا۔ اب مجھے بتائیں، امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ بولیں، کسے کہتے ہیں؟ نیکی کی، پہلی بات نیکی کی ہدایت نہیں کرنا ہے، نیکی کا امر کرنا ہے۔ امر آرڈر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر امر کر سکتے ہو تو گھر کے اندر، اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے گلی تک اس کو امر کرا سکتے ہو تو گلی تک، اگر آپ کے اندر صلاحیت ایک محلے تک تو محلے تک امر کرنا ہے، آرڈر کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے قانون خدا کے۔ اب توجہ کیجیے، خاص طور پہ جوان خاص طور پہ سنیں۔ امام نے خطبہ منا، جو میں نے کل شاید عرض کیا تھا، خطبہ منا جو امام نے کہا تھا، جو علماء کو جمع کر کے کہا تھا امام نے، اس میں امام نے کہا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ ذمہ داری ہے کہ مومن اگر ادا کرے تو اسلام کے چھوٹے بڑے جتنے فرائض ہیں سب ادا ہو جائیں گے۔ صرف ایک ذمہ داری ادا کرے، وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ توجہ کریں، امام کہتے ہیں امر بالمعروف کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ الدعاء علی الاسلام، لوگوں کو دعا علی الاسلام یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت کرنا، مع رد المظالم و مخالفت الظالم، 2 چیز، یعنی کہ مظالم جو ہیں اور ظلم جو ہیں اس کی مخالفت کے ساتھ۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو صرف کہو کہ بھائی حجاب پہن لو، نماز پڑھ لو۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ ہمارے یہاں یہ تو ٹوٹل چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہم لوگوں نے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہم لوگ نے ایکسپورٹ کر دیا معاملہ، ہمارے یہاں کوئی توجہ نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں دعوت کے ساتھ کیا ہے؟ ظالمین کی مخالفت کرنا، یہ امر بالمعروف میں ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں وقسمت الفیء والغنائم۔ توجہ کیجیے، امام کیا کہتے ہیں کہ جو زمین سے نکلے ہوئے غنائم ہیں اور فیء ہے، زمین سے نکلے ہوئے، جو اللہ کی طرف سے زمین میں نکلے ہوئے جواہرات ہیں، گولڈ ہے، آئن ہے،
کول ہے, باکسائٹ ہے, یورینیم ہے, یہ سب زمین سے نکلتے ہیں, انسان تھوڑی نہ بناتا ہے, اڈانی تھوڑی نہ بناتا ہے, اڈانی کے باپ نے تھوڑی نہ بنایا تھا, لیکن وہ انہیں دے دیا جاتا ہے اور وہ امیر ہو جاتے ہیں. اسی محلے میں رہنے والے غریبوں کو نکال کر محلے سے پھینک دیا جاتا ہے. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کا ویژن ہمارا کلیئر ہو تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو ہر انسان کے لیے خیر کی تمنا کرتا ہے. امام صرف یہ نہیں چاہتے کہ وہ غنائم نکلے تو شیعوں کو پہنچے, دلتوں کو نہ پہنچے, نہیں چاہتے امام چاہتے ہیں کہ جو حقدار ہے اس تک پہنچے. پس عزیزان گرامی, خدا نے جو نعمتیں بنائی ہیں زمین پر, وہ نعمتیں سب کے لیے بنائی تھیں. دین آیا تھا, نبی آئے تھے, امام آئے تھے تاکہ ان کو کنٹرول کریں اور حقداروں تک پہنچائیں, تاکہ یہ پیسے والے اس پر قبضہ کر کے غریبوں کا استحصال نہ کر سکیں. یہ ویژن ہے. یملأ الارض قسطا وعدلا, امام آ کے کیا کریں گے؟ پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. ہم نے کبھی یہ چیز کو دین کے تصور میں نہیں دیکھا, کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یہ دین کا حصہ ہے. ہمیں لگتا ہے یہ ایکسٹرا باتیں ہیں, کرنٹ افیئر ہے مولانا. یہ کرنٹ افیئر نہیں ہے, یہ عین دین ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو چھوٹا سمجھا. امام کو دیکھیں, ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ امام بلند ہے, ہم لوگ امام تک پہنچنے کے بدلے خود یہاں پر ہیں تو کوشش کرتے ہیں امام کو یہیں پر لے کے آ جائیں. اس لیے ہماری شاعری کیسی رہتی ہے, کربلا کے سلسلے میں جو شاعری لکھتے ہیں مقتل سے نہیں لکھتے ہیں, خود سوچتے ہیں کہ ایسا ماں نے سوچا ہوگا, ایسا ہوا ہوگا, ایسا سوچا ہوگا. ہم ان تک پہنچنے کے بدلی ہم جیسے ہیں وہ سوچتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں, ویسی شاعری لکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے, تو کوشش کرتے ان کو ہمارے تک لیں. مشکل ہے. پس عزیزان گرامی, آج دنیا میں افریقہ میں جو غربت ہے وہ اس لیے نہیں کیونکہ افریقہ غریب ہے. افریقہ میں دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ, ڈائمنڈ, باکس, سب سے زیادہ دو منرلز ہیں افریقہ میں, لیکن افریقہ غریب ہے. کیوں؟ کیونکہ 101 لنڈن کی کمپنیاں ہیں جو افریقہ سے مال ہر سال کئی ٹریلین ڈالر کا مال لوٹ کے لے کے چلی جاتی ہیں. تو جب تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ سب دین ہے, ہمارا دین عدل و انصاف کے لیے, ہر انسان کے لیے, ہر انسان کے خیر کے لیے ہے, تب تک ہم وہ باتیں نہیں کریں گے. ہمارے یہاں, میں لنڈن میں عشرہ پڑھ رہا تھا, تو لنڈن میں نے عشرے میں ایک بات کہی تھی, میں آپ کو کہتا ہوں, صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. ہمیشہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان اس دیش کو چوپٹ کر دیے, مسلمانوں نے یہ کر دیا, مسلمانوں نے وہ کر دیا. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جب مسلمان اس ملک کے اوپر حاکم تھے تو پوری دنیا کا 27% GDP ہندوستان میں تھا, پوری دنیا کا. یعنی جو پوری دنیا کی مارکیٹ ہے اس کا 1/4 مارکیٹ ہندوستان تھی, اتنا پیسے والا تھا ہندوستان. اور جب برٹش آئے اور برٹش لوٹ کے گئے تو ہندوستان میں پوری دنیا کا کتنا پرسنٹ بچا؟ صرف 3%. یعنی 24% پوری دنیا کا جو GDP ہے وہ لوٹ کے لے کے چلے گئے. مسلمان تھے تو یہ ملک پیسے والا تھا, جب برٹش آئے تو اس ملک کو لوٹ کے لے گئے. آپ جانتے ہیں برٹش نے ہندوستان کو کتنا لوٹا ہے؟ 45 ٹریلین پاؤنڈز. کتنا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آج انگلینڈ کی جو گورنمنٹ ہے اس کا 1 سال کا جو GDP کا خرچہ ہوتا ہے اس کے 17 برابر. اتنا مال و دولت ہندوستان سے لوٹ کے لے کے گئے.
لیکن آپ نے کبھی سنا ہے 15 اگست کو کسی نے برٹش سے نفرت کا اظہار کیا ہو؟ کسی نے؟ ساری نفرتیں کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں کی طرف۔ وہ جو ہمیں لوٹ گئے، وہ چوس گئے، وہ جو ہمیں نابود کر گئے، وہ برباد کر گئے، اگر برٹش اس ملک میں نہیں آتے تو میں نے انگلینڈ میں یہ کہا تھا کہ تم ویزا لینے کھڑے ہوتے اور ہم ویزا دے رہے ہوتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم دنیا کی 1/4 اکنامی تھی۔ یہ ہوتا ہے عزیزان کرام، وہ لوگ جو لوگوں نے پوری دنیا کے نظام کے اندر جو ظلم ہے، ابھی ہم لوگ ہمیشہ ظلم کبھی انفرادی طور پر ڈھونڈتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہندوستان میں ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، یہاں پر تو نہیں ہے شاید، ہاتھ گاڑی کھینچنے والا جو بندہ ہے، صبح اٹھتا ہے، شام تک وہ محنت کرتا ہے، لیکن اس کے پاس انف پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک عزت مند زندگی جی سکے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ اس نے صبح سے شام تک پسینہ بہایا ہے، لیکن وہ نظام اور سسٹم کے اندر اس طریقے سے کریٹ کیا گیا ہے کہ غریبوں پر ظلم ہوگا۔ ہندوستان میں کئی گورنمنٹس کے پاس آپشن آیا تھا منیمم ویج کا، کہ منیمم ویج رکھی جائے، منیمم سیلری رکھی جائے، ہر گورنمنٹ پاس کر دیتی ہے دوسرے کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ہندو مسلمان کر کے ووٹ مل جائے گا۔ لوگوں کو اپنے رائٹس نہیں پتہ ہے، فنڈامنٹل رائٹس نہیں پتہ ہے۔ یہ سب دین ہے عزیزان گرامی، مولانا جو ہے کرنٹ افیئر کی بات نہیں کر رہے، یہ سب دین ہے ہمارا، کیونکہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا، اس کے لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ آپ سے عرض کرنا تھا کہ ایک سسٹم ہے جسے قارون کہتے ہیں۔ قارون کا میں آپ کو ڈیفینیشن قرآن سے 2 چیزوں میں دیتا ہوں، اور ہمیں اپنے اندر بھی تلاش کرنا ہے کہ ہمارے اندر خدا نہ کرے قارون موجود ہے کہ نہیں۔ قرآن نے کیا پیش کیا؟ قرآن نے کہا، قارون کی جب بات کیا خدا نے قرآن میں، تو ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ قرآن نے مینشن کیا، اسلام کی حیات سفینہ حسین ہے، سودا کہ جس کا نانا ہے باخاتم جنت، کعبہ تو ہے علی کا مدینہ حسین ہے، اور محمد وعد محمد بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ کیجئے، قرآن کہتا ہے ان قارون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون کون تھا؟ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، پھر قارون نے کیا کیا؟ ظلم کیا، بغاوت کیا۔ کن پہ ظلم کیا؟ اس کی قوم کے اوپر۔ پھر خدا کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ، میں نے، خدا کہتا ہے میں نے عطا کیا، کس کو عطا کیا؟ خدا کہتا ہے میں نے عطا کیا قارون کو۔ بس فرق یہاں پر ہے، خدا کہتا ہے میں نے عطا کیا، اتنی مال و دولت عطا کیا کہ جوان اس کے جو ہیں اٹھا رہے ہیں مفتاح کو، ان چابیوں کو۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب قارون سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس اتنی مال و دولت کہاں سے آئی، تو قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کیا کہا کہ میرے پاس جو عطا ہے وہ کس لیے ہے؟ اس لیے کیونکہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس نالج ہے۔ 2 کانسیپٹ ہے، خدا کی عطا اور ایک میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں نے محنت کی ہے، میں ہارڈ ورکنگ ہوں، میں نے سیکھا ہے۔ 2 فرق سمجھ میں آیا؟ جب بھی مجھے لگے کہ جو مال و دولت میرے پاس ہے وہ میری عقل کی وجہ سے ہے، میرے اندر قارونیت پائی جاتی ہے۔ جب بھی مجھے لگے کہ میری وجہ سے ہے، اگر اس میں شک نہیں ہے کہ ایک انسان نے خود محنت کی ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اس انسان نے خود عقل استعمال کی ہے،
لیکن وہ جو محنت کی ہے وہ جسم اور قوت و قدرت کس نے دی تھی تمہیں؟ وہ جو عقل تم نے استعمال کی تھی وہ عقل کس نے دی تھی تمہیں؟ کل ایک میں چیز دیکھ رہا تھا، میں نے آج عرض بھی کیا تھا، توجہ کیجئے، میرے ذہن میں کوئی ایک آئیڈیا آتا ہے تو مجھے کیا لگتا ہے یہ آئیڈیا میرا ہے، کیا لگتا ہے مجھے؟ میرا آئیڈیا ہے نا؟ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیا عطا ہوتی ہے، میری صرف طاقت اتنی ہوتی ہے کہ جیسے فش ہوتی ہے پانی میں، مچھلی ہوتی ہے، وہ مچھلی گزرتی ہے، میں صرف اسے پکڑ لیتا ہوں، میں نے اس آئیڈیا کو پک کر لیا جو خدا نے عطا کی تھی۔ انسان، توجہ کیجئے، قارون کسے کہتے ہیں؟ قارون اس سسٹم کو کہتے ہیں جہاں پر انسان کو یہ صلاحیت ہونے لگے، فکر ہونے لگے کہ میں دیکھیں لوگ بزنس مین ہو جاتے ہیں، پھر ہر چیز میں وہ ان لوگ کی دخالت ہونے لگتی ہے، مجلس ایسی کراؤ، ماتم ایسا کراؤ، نوحہ ایسا پڑھاؤ، یہ مولانا کو بلاؤ، یہ شاعر کو بلاؤ، کیوں؟ کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ میں پیسے والا ہوں، میں نے کمایا ہے، میرے پاس ہے، کہ میں جو ہے نا یہ قارون ہے۔ جب تک یہ نہ لگے کہ میرے پاس جو ہے وہ عطائے خدا ہے، جب تک، توجہ کیجئے گا، یہ قارونیت ہی وقت کے امام کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، آہستہ 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 انسان کو کہاں لے جاتی ہے قارونیت؟ توجہ کیجئے، جلدی جلدی میں آپ کے سامنے پوائنٹس کو پیش کر دوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ خوب توجہ کیجئے کہ جب یہ قارون کا جو پورا قصہ قرآن میں مینشن ہوا ہے، اس میں 4 پوائنٹ جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ آج تدفین بھی ہے، مجھے آج زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھنی ہے، لیکن جلدی جلدی میں چاہ رہا ہوں کہ پوری بات بھی آپ تک مکمل پہنچ جائے۔ یہ قارون کا جو قصہ ہے، اس قصے کے اندر جلدی جلدی اگر میں آپ کو کہوں تو جب قارون نے یہ کیا تو قارون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے قارون کو ہدایت کی، اس کے اندر اس ہدایت میں کچھ پوائنٹس قارون کو کہا۔ سب سے پہلی چیز قارون کو کہا، دیکھو تمہارے پاس مال و دولت آ جائے تو لوگوں کے درمیان اترا کے مت چلو، کیونکہ خدا اترا کے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مال و دولت آ جائی تو لوگوں کے چلنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، ملنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ رسول کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت پیسے والا تھا، ایک غریب اس کے بازو میں آیا تو اس نے اپنے دامن کو ایسے سمیٹ لیا، تو رسول نے اس سے کہا کہ تو نے اپنے دامن کو کیوں سمیٹا؟ کیا اس کے نزدیک بیٹھنے سے اس کی غریبی تیرے پاس آ رہی تھی یا تیری امیری اس کے پاس جا رہی تھی؟ توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اپنی آدھی دولت اس کو دے دیتا ہے، ایسے توبہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر میرے پاس خدا نے مال و دولت عطا کی ہے اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اس کی عطا ہے تو میرے اندر تکبر کبھی نہیں آئے گا۔ جب مجھے لگنے لگتا ہے کہ یہ میرا ہے، میرے انٹیلیجنس، میرا I am something، تب کیا ہوتا ہے؟ تب میرے اندر غرور و تکبر آتا ہے۔ پھر یہ لوگوں نے اس سے دوسری چیز کہی، کیا کہا؟ اور اللہ نے جو تجھے مال و دولت دیا ہے اس سے تو آخرت کے گھر کی تلاش کر۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ مومن کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ قارون کے قصے میں خدا مومن کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کو یہ کہہ رہا ہے کہ مال و دولت کما، اتنا کما جتنا قارون کے پاس ہے، لیکن اس کو وسیلہ بنا آخرت کو خریدنے کے لیے، ہے نا؟ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو وسیلہ کس چیز کے لیے بنا؟ آخرت کو خریدنے کے لیے۔ خیر بات نکل رہی ہے تو میں آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، ایک بار بیٹھ جائیں۔ پبلک کا کنیکشن آئیز کا جو ٹوٹ جاتا ہے، توجہ کیجئے،
میں خلاصے میں بیان کر رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام موت کو ایکسپلین کرتے ہیں نہج البلاغہ میں. کہتے ہیں جب موت آتی ہے، پورا لمبا داستان آپ کو نہیں بیان کرنا، 2 جملے اس کے کہنا. مولا موت کو ایکسپلین کرتے ہیں، بولتے موت کیا ہے؟ بولے موت یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کے آیا ہے. موت یہ ہے، کیا چھوڑ کے گیا ہے، کیا لے کے آیا ہے. وہاں پر مولا علی کہتے ہیں، اسی خطبے میں کہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائے گا تو اس وقت اپنی آنکھوں کو کھولے گا تو وہ تصور کرے گا کہ میں نے کیسے مال حرام اور حلال کو مکس کر کے دنیا کو گزارا تھا، اور اس وقت یہ سوچے گا کاش میں دنیا میں دوبارہ آ جاتا تو میں یہ نہ کرتا، لیکن وہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. اور اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں جو چھوڑ کے گیا ہوں میرے بچے ہو سکتا ہے اسی پیسے سے آخرت خریدیں اور میں روز قیامت اسی پیسے کی وجہ سے عذاب میں پھنس جاؤں. میں تو لے کے تو نہیں جا سکتا ہوں نا کہ ایک صندوق لے کے جاؤں وہاں پر قبر میں بولوں اس کو بھی گاڑ دینا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. مجھے سب چھوڑ کے جانا ہے. میں نے حرام کمایا، بچوں کے لیے چھوڑ کے گیا، مجھے وہاں پھٹکے پڑ رہے ہیں، اور اسی پیسے سے میرا بچہ جنت خرید رہا ہے. سخت ہے. بس مولا کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ اپنے مال کو وسیلہ بناؤ آخرت کو خریدنے کے لیے. پھر اس کے اندر خدا کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو. خدا نے کہا ہے تم اچھا کھاؤ پیو، یہ نہیں ہے کہ مومن بیچارہ ہے وہ کھانا ہی نہیں کھاتا ہے، میں کچھ اچھا نہیں کھاؤں گا. نہیں، اللہ نے جو چیز خلق کی ہے زمین پر سب مومن کے لیے. انسان خوش رہے، انسان مومن جو ہے وہ خوشحال رہے، لیکن وہ جب کھائے تو اسے احساس رہے کہ میرے پڑوسیوں نے اگر نہیں کھایا تو ان کو بھی پہنچا. مومن دوسروں کا خیال کرے. پھر خدا یہ توجہ کیجئے کیا ہو رہا ہے، یہ بنی اسرائیل کے علماء قارون کو نصیحت کر رہے ہیں، ایک کر کے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور پھر قارون کو کہتے ہیں جس طرح سے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی دوسروں کے ساتھ احسان کر. یعنی مومن کے پاس اگر پیسہ آئے تو اسے احساس ہو کہ خدا نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں مومنوں کے ساتھ احسان کروں. کب اسے سمجھ میں آئے گا؟ جب اسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اسے دے رہا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ فساد برپا مت کر، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر اس کے بعد خدا نے قارون سے کہا تو قارون نے کہا نہیں یہ تو میں نے اپنے عقل اور اپنی طاقت اور اپنے علم کی بنیاد پر، قرآن کی آیت علم کے بارے میں کہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے اس کو حاصل کیا. پھر اس کے بعد خدا قرآن میں کہتا ہے کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت ساری نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور جو قوت میں اس سے زیادہ سختر اور جماعت میں اس سے زیادہ تھے، اور خدا نے انہیں ڈبو دیا. خدا نے آخر میں اسی سورہ حشر کی آیتوں میں خدا نے آخر میں کہا کہ پھر قارون جو تھا اس کو اس کے مال و دولت کے ساتھ اس کے پورے زمین میں دھس گئے، خدا نے انہیں نابود کر دیا، کیونکہ قارون نے اللہ کی قوت و قدرت کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اسے لگ رہا تھا کہ میں سب کچھ ہوں. پس عزیزان گرامی، صرف یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ قارون جو ہے وہ ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام. کچھ قارون ہمارے اندر ہوں گے اور کچھ قارون نظام اور سسٹم کے تحت ہیں جو پوری دنیا میں ظلم کر رہے ہیں. جو قارون نے کیا تھا کہ ایکسپلائٹ، دوسروں کے مال و دولت کو خود اپنی طرف کھینچنا اور دوسروں پر ظلم کرنا. یہ فردن بھی ہو سکتا ہے، انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، سسٹمیٹک بھی ہو سکتا ہے، انسٹیٹیوشنلائز بھی ہو سکتا ہے. تو قارون وہ نظام ہے، وہ سسٹم ہے. جب امام آئیں گے تو دنیا کا جو منی پاور ہے وہ امام کے سامنے کھڑا ہوگا، اور وہ نہیں چاہے گا عدل و انصاف ہو. کیوں؟ کیونکہ منی پاور کی وجہ سے پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، پوری دنیا کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں عدل و انصاف نہ ہو. سب سے زیادہ کون چاہے گا؟ جس کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہوگی. اب امام کے مقابلے میں 2 چیزیں آج آپ کے سامنے پیش کی، ایک فرعونیت ہے اور ایک قارونیت ہے.
اس قارونیت کے مقابلے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اپنے اندر اتنی قوت و قدرت پیدا کرنی ہوگی کہ اگر وہ ظالم ظلم کی بنیاد پر پیسہ خرچہ کرنے کے لیے طاقتور بنے تو مومن حق کی تبلیغ کے لیے اتنا ہی طاقتور بنے۔ مومن وہ نہیں ہے کہ مثلا ایک چھوٹی سی سوچ رکھتا ہوں، نہیں، مومن کی سوچ یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں سب سے بڑا بزنس مین بنوں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں عدل و انصاف چاہتا ہوں، میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ غریبوں کا خیر ہو، میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ہر ایک کو مثلا بچوں کو ایجوکیشن ملے، مثلا ہاسپٹلز ملے، ہیلتھ کیئر ملے۔ تو عزیزان گرامی، دو چیز میں نے آپ کے سامنے آج پیش کی، فرعونیت اور قارونیت۔ خلاصے میں بیان کیا میں نے لنڈن میں اشرے میں پڑھا ہے ڈیٹیل میں، جو جوان سننا چاہتے ہیں وہ اشرے کو دیکھیں تو اس کے اندر میں نے اس چیز کو ڈیٹیل میں بیان کیا۔ بس تیسری چیز جو میں کل عرض کروں گا آپ کے سامنے وہ کیا ہے؟ وہ سامری ہے، سامریت۔ سامری کون ہے؟ سامری وہ قوت و قدرت ہے جو موسیٰ، میں نے آپ کے سامنے غالباً عرض کیا تھا کہ موسیٰ نے اس قوم کی تربیت کی تھی، اور اس قوم کو لے کے موسیٰ جنگلوں میں گئے تھے، اور جنگلوں میں آسمان سے منہ و سلوہ آتا تھا، تو جب بھی ان کو بھوک لگتی تھی تو یہ ایسے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، آسمان سے منہ سلوہ آتا تھا، وہ توڑتے تھے اور کھاتے تھے۔ لیکن ایک عرصے کے بعد تھک گئے، منہ سلوہ سے بھی تھک گئے۔ قرآن میں ہے کہ وہ خدا کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں منہ سلوہ اور نہیں چاہیے، اب ہمیں پیاز بھیج، ٹماٹر بھیج، مسالے بھیج۔ توجہ کریں کہ یہ وہ قوم ہے جس کو موسیٰ نے لے کے تربیت کی، جنگلوں میں گئے، اللہ کی طرف سے نشانیاں انہوں نے دیکھی، مشکلیں دیکھیں، جنگ لڑی۔ یہ سب طے کرنے کے بعد جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو یہی وہ قوم ہے، اتنی تربیت کے باوجود 40 دن کے اندر یہ لوگ گوسالے کی پرستش کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ سامری نے کہا کہ خدا تک پہنچنا تو تمہارے لیے ڈیفیکلٹ ہے، یہ گوسالہ تمہارے سامنے ہے، اس کی پرستش کرو گے تو تمہاری منتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو منتیں پوری کرنے کے چکر میں خدا کو چھوڑ کے گوسالے کے پیچھے پڑ گئے۔ گوسالے کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے۔ ہوا کیا؟ توجہ کیجئے گا، سامری کون ہوتا ہے؟ سامری وہ ہوتا ہے جس میں یہ قوت و قدرت ہوتی ہے کہ لوگوں کے احساسات کو سمجھتے ہوئے حق اور باطل کو اس طریقے سے تبدیل کر دے کہ لوگ باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھنے لگے۔ اسے کہتے ہیں سامری۔ اور آج کے زمانے میں جو سامریت ہے وہ آج کا میڈیا ہے۔ بس 3 قوتیں کل انشاءاللہ میڈیا کے حوالے سے مفصل سامری اور آج کے سامری اور اس زمانے کے معاویہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے آج تک کس طریقے سے یہ لوگ کیا کیا حربوں کو استعمال کرتے ہیں مومنین کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ میں آپ کے سامنے کل انشاءاللہ پیش کروں گا۔ لیکن آج خلاصے میں جوانوں کو کہہ دیتا ہوں 3 چیزیں۔ موسیٰ کے سامنے ایک فرعون تھا جو حکومت کی نماد تھی، ظلم کی حکومت۔ دوسری چیز قارون تھا، یعنی وہ پیسے والا طبقہ جو پیسے کی بنیاد پر حق کی تبلیغ نہیں ہونے دیتا تھا۔ تیسری چیز وہ سامری، وہ لوگ اپنی اس طریقے سے چکنی چوپڑی بات کرنے میں ماہر ہوتے ہیں جس کی بدولت پر وہ حق اور باطل میں تبدیلی لے آئیں، لوگ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگے۔ یہ 3 طاقتیں جو موسیٰ کے مقابلے میں تھی، یہی 3 طاقتیں سب سے بڑی وقت کے امام کے مقابلے میں بھی ہوں گی۔ اور ہمیں یہ تینوں طاقتوں میں مضبوط ہونا پڑے گا اگر ہم ظہور کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔
ظہور یعنی صرف فردی چیز کا نام نہیں ہے کہ مجھے تیار ہونا ہے، مجھے بھی تیار ہونا ہے، لیکن مجھے اس نظام کو بھی تیار کرنا ہے جو نظام کا مقابلہ کرے. ظہور ایک گلوبل چیز ہے، ظہور ایک الہی چیز ہے، ظہور ایک پوری انسانیت کے لیے چیز ہے. ہمیں اپنے آپ کو بہت مضبوط بنانا ہوگا تاکہ ہم ظہور کے لیے تیار ہو سکیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں فراوان ظلم اس ملک میں ہے، اور اس ملک میں فراوان ظلم کے اندر اگر شیعہ قوم صرف اپنے بارے میں سوچے، خود غرضی کی بات کرے، تو ہم نے علی اور حسین کا دین مانا ہی نہیں ہے. ہر قوم بولتی ہے ہمارا اس میں فائدہ ہے، علی والے بولتے ہیں ہم وہ چیز مانیں گے جس میں سب کا فائدہ ہو، کیونکہ علی والے خود غرض نہیں ہوتے، صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے. علی والے حسین والے وہ ہیں جو سب کے بارے میں سوچتے ہیں، خصوصاً ان کے بارے میں جو غریب، مظلوم اور کمزور ہیں. یہ ہمارا دین ہے، سیلفش دین نہیں ہے، ہمارا دین سیلف لیس دین ہے. آپ دیکھیں حزب اللہ نے لبنان میں ایک تو نعرہ لگا دیں، ہم لوگ خالی بولیں کہ حزب اللہ زندہ باد، لیکن حزب اللہ کو سمجھیں. حزب اللہ وہ قوت ہے لبنان میں جہاں پر کرسچنز آ کے اپنے کانسرٹس میں 10,000 لوگ بیٹھے، 20,000 لوگ بیٹھے، وہاں پر کانسرٹ میں کس کے لیے دعا کرا رہے ہیں؟ سید حسن نصر اللہ کے لیے. کیوں 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 کیونکہ حزب اللہ نے ثابت کیا لبنان میں کہ کرسچنز لوگوں پر مشکل آئے گی تو ان سے پہلے ہم اپنی جان دیں گے ان کے دفاع میں. یعنی کرسچنز حزب اللہ کو اور شیعوں کو اپنے لیے منجی دیکھتے ہیں، نجات دینے والا دیکھتے ہیں. حزب اللہ یعنی کیا؟ ہماری قوم میں اتنی قوت و قدرت ہو کہ ہر اطراف میں رہنے والا غریب، کمزور، مظلوم آپ سے امید لگائے کہ آپ وہ لوگ ہو جو ایثار و قربانی کر کے ہمیں اپنا حق دلائیں گے. یہ حزب اللہ کو ماننا ہے. حزب اللہ کے نعرے لگا دینا تو بہت آسان ہے، عملی طور پر اتنی قوت و قدرت کو حاصل کرنا کہ ظالم ڈرے، مظلوم امید لگائے. میں نے بار بار اس جملے سے کہا. پس عزیزان گرامی توجہ کیجئے کہ ہم جوانوں کو وہ ویژن دینا چاہتے ہیں جو ویژن ظہور کی ویژن ہے، جو ویژن وقت کے امام کی ویژن ہے. وہ ویژن ہے جو رسول لائے تھے، امام لائے تھے، ائمہ لائے تھے. ہر انسان کے لیے خیر، ہر انسان کے لیے خیر کی تمنا کرنا، یہ چیز ہے وہ. اور ہر زمانے میں ظالم اسی سے ڈرتا ہے. جب تک آپ ایک ایسا دین ہے آپ کا، ایک مشہور چیز ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا، برٹش وائسرائے تھا یا جو بھی تھا، اس نے اذان سنا. جب اس نے اذان سنا تو پوچھا کیا ہو رہا ہے، یہ پہلی بار آیا. تو اس نے پوچھا یہ اذان کیا ہے؟ تو ایک شخص سمجھانے لگا کہ they are saying اللہ اکبر، اللہ is the greatest and then the prophet is the messenger of God، اور یہ وہ سمجھانے لگا کہ یہ بول رہے ہیں. تو اس نے کہا لمبا مت کرو، شارٹ میں میرے کو بتاؤ کہ یہ جو بول رہے ہیں اس سے ہماری حکومت کو کوئی خطرہ ہے یا نہیں؟ یہ جو نماز ہے اور اذان ہے اس سے ہماری حکومت کو کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر خطرہ نہیں ہے تو 2 مسجد تم بھی بنا دو. مشکل کب ہے؟ جب ظالمین کو خطرہ ہو. کس چیز سے خطرہ ہو؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ تمام مظلومین کی حفاظت کرنا ہے. یہ اصل جنگ ہے کہ ہم ہندوستان میں، توجہ کیجئے خصوصاً جوان، ہندوستان میں جو میں نے ایک آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ہندوستان کی اصلی مشکلوں میں سے ایک مشکل کیا ہے؟ یاد ہے کہ وسیلہ کے بارے میں نے کہا تھا کہ اگر مقصد پاک ہو تو بولیں
ون وے ہے کیا؟ اگر مقصد پاک ہو تو کتنے بھی نجس وسیلے استعمال کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی ایک مشکل ہے، ہمارے یہاں یہ غلط تصور ہے. ایک اور مشکل جو ہمارے یہاں پر ہے عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ ہر قوم کو، میں ایک چیز 5 منٹ آپ کا لوں گا، توجہ کیجئے گا، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، پھر ربط مصائب. توجہ کیجئے کہ 1857 میں جب ہندوستان میں انقلاب آیا، 1857 میں سب سے پہلا ہندوستان میں نیشنل لیول کا جب انقلاب آیا تو اسے مسلمز لیڈ کر رہے تھے. 1857 میں مسلمان لیڈ کر رہے تھے. اور سب سے آخری جنگ کہاں پر ہوئی ہے؟ وہ لکھنؤ میں ہوئی ہے، جسے وکٹوریہ اسٹریٹ کہتے ہیں. یہی اسٹریٹ پہ انہوں نے آ کے بے حد ظلم کیا تھا. شیعوں کا نمایاں کردار تھا لکھنؤ میں. خلاصے میں بیان کروں، وہاں نہیں جا رہا ہوں میں ڈیٹیل میں. 1857 سے پہلے ہندوستان میں اصل نریٹو کیا تھا؟ گفتمان یہ تھا کہ ہم ہندوستانی یونائٹڈ ہیں، ہمیں برٹش سے مقابلہ کرنا ہے. ہم یونائٹڈ ہیں، ہمیں کس سے مقابلہ کرنا ہے؟ برٹش سے. برٹش نے 1857 میں یہ سمجھ گئی کہ یہ اگر گفتمان غالب رہے گا کہ ہم سب ایک ہیں، ہمیں برٹش سے مقابلہ کرنا ہے، تو ہم جیت نہیں سکتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو کہا دیکھو مسلمان، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنے بارے میں سوچنا ہے. تم سوچو تم مائنورٹی ہو لیکن تمہارا حق نہیں ملے گا. دیکھو یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. مسلمانوں کو کیا ٹرین کیا کہ تمہیں اپنے بارے میں سوچنا. ہندوؤں کو کہا دیکھو تم میجورٹی ہو لیکن میجورٹی ہونے کے باوجود یہ لوگوں نے تم پر حکومت کی تو تمہیں واپس حکومت اپنے ہاتھ میں لینی ہے. تو تمہیں کس کے بارے میں سوچنا ہے؟ اپنے بارے میں سوچنا ہے. ہر قوم کو کہا کہ تمہیں کس کے بارے میں سوچنا ہے؟ اپنے بارے میں. جب ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے گا تو کوئی بھی سب کے بارے میں نہیں سوچے گا. اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے جس کی بدولت ہندوستان میں انقلاب آنے کو اتنا وقت لگا. کیونکہ ہر قوم کیا سوچ رہی تھی؟ مجھے اپنے بارے میں سوچنا. ہمیں بھی کیا سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے. اور جب تک ہر قوم صرف اپنے بارے میں سوچے گی تب تک وہ ظالم نظام ہم پر حاکم رہے گا، کیونکہ سب کی بھلائی کے بارے میں کوئی بھی نہیں بولے گا. 1857 سے اب تک یہ جاری ہے کہ ہر قوم کو صرف کہو کہ تم اپنے بارے میں سوچو. اور بڑے بڑے سکیمز ہوتے رہیں، بڑے بڑے دولتیں لوٹتے رہیں، زمین سے نکلنے والے خزانوں کو لوٹتے رہیں، کیونکہ وہ اس سے میرے سے ربط نہیں ہے نا. مجھے خالی یہ امپورٹنٹ ہے کہ میری مسجد اور میری امام بارگاہ کے لیے کیا ہو رہا ہے. ویژن کو میرے چھوٹا کر دیا. اہل بیت کا ویژن بڑا ہے، اہل بیت کا ویژن گلوبل ہے، ہر انسان کے لیے خیر. قرآن کا بھی یہی ویژن ہے. عزیزان گرامی، بس اہل بیت آئے اس لیے تھے تاکہ ہر انسان کو نجات دیں، ہر انسان کو نجات دیں. کیونکہ ایک جوان اس دنیا سے گزر گیا، خدا اسے جنت نصیب کرے، اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے اہل خاندان کو جو ہے صبر عطا فرمائے. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. بس عزیزان گرامی، کیونکہ جوان تھا تو جوان کے مصائب پڑھ دیتا. کربلا میں ایک جوان تھا جس سے حسین بہت محبت کرتا. کربلا میں ایک جوان تھا جس سے حسین بہت محبت کرتے تھے. بس توجہ کیجئے کہ جو بھی شہید امام سے رضایت کے لیے آیا ہے، کسی بھی شہید کو امام نے اتنا جلدی اجازت نہیں دی جتنا جلدی حضرت علی اکبر کو اجازت دی. جیسے ہی علی اکبر آئے کہا اذن چاہیے، کہا تقدم ولدی، آگے بڑھو میرا بیٹا. علی اکبر
کیونکہ حسین جانتے ہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کی راہ میں وہ سب سے پہلے دو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ ارباب اعضاء علی اکبر خیموں میں گئے اجازت لینے کے لیے، نہیں پتا ایک والدہ سے کیسے اجازت لی ہوگی، ایسا حسین جوان جو رفتار و گفتار و کردار میں رسول کی شبیہ تھا۔ ارے جب دشمن دیکھ کے اتنا خوشحال ہوتے تھے تو ماں کتنا خوشحال ہوتی ہوگی۔ اور باب اعضاء نہ جانے کیسے اجازت ملی، پھوپھی اماں کے پاس پہنچے، دیکھا پھوپھی اماں نماز پڑھ رہی ہے، بیٹھی ہے نماز کے بعد، جا کے پھوپھی اماں کے زانوں پر سر رکھ دیا، لیٹ گئے۔ پوچھا بتاؤ پھوپھی اماں آپ افضل ہو یا سیدہ؟ کہا بیٹا یہ کیا سوال ہے، سیدہ افضل ہے تو کہتے ہیں کہ آپ یہ گوارا کریں گی کہ آپ کا بیٹا زندہ رہے اور سیدہ کا بیٹا مارا جائے؟ بس زینب کبریٰ کو اجازت ملی، زینب کبریٰ کی اجازت ملی، علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، راوی کہتا ہے ارے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، ارے اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے۔ ارے راوی میں تجھے بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے، علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، کبھی پھوپھی گلے سے لگ جاتی ہے تو کبھی مادر گلے سے لگ جاتی ہے تو کبھی بہن گلے سے لگ جاتی ہے، ارے جو گیا واپس نہ آیا، ارے بھیا واپس نہ آیا۔ کہتے علی اکبر کا جنازہ نکلا، علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے ایک جوان جنازہ گھر سے نکلتا ہو۔ ارباب اعضاء بس آخری منزلیں ہیں کہ حسین کے پاس علی اکبر آئے، علی اکبر کو حسین نے سوار کیا، کہا بیٹا دو گزارش ہے، ایک یہ کہ محلن محلہ، ارے میرے بیٹا آہستہ آہستہ جانا اور جب جاتے رہنا تو پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتے رہنا، ارے پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ ارے جب پلٹ کے علی اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بابا پیچھے پیچھے چلے آ رہے، کہا بابا آپ نے اذن تو دے دیا تھا۔ ارے بیٹا جب باپ بنو گے اور جواں بیٹا ہوگا تب سمجھ میں آئے گا کہ جواں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ارباب اعضاء علی اکبر گئے، خوب لڑے، لیکن ایک پیاسا بھوکا کتنا لڑتا، ارے ایک نیزہ آگے بڑھا، ارے سینہ علی اکبر میں انی بابا کو آواز دی، حسین آ رہے ہیں تو آواز دے رہے یا علی یا علی یا علی، میں پوچھوں گا اے مولا، ارے نجف سے علی کو پکار رہے ہیں، یا علی اکبر کو پکار رہے ہیں، عجب نہیں آواز آئے، ارے بیٹے کی شہادت کے بعد آنکھوں سے بینائی چلی گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی۔ ارے کسی طریقے سے علی اکبر کے پاس پہنچے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں علی اکبر، ارے چاہا انی کو نکالے، ارے انی کے ساتھ کلیجہ بھی آ گیا۔ جب حور کا بیٹا شہید ہوا تھا تو حسین نے کہا تھا مکروہ ہے
کہ جوان لاشا ہو اور باپ اٹھائے. ارے علماء کہتے ہیں علی اکبر کا ایک ہاتھ لیا اپنے گلے پہ ڈال دیا, ارے ایک ہاتھ گھٹنوں کے پیچھے ڈال دیا. علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں, اٹھا نہیں پاتے. علماء کہتے ہیں, آواز دیتے ہیں, ارے بنی ہاشم کے بچوں, ارے مدد کو آؤ. میں کہوں گا مولا آپ کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے موجود ہیں. زمانے کے فرعون و قارون و صحابہ سے مقابلہ کرنے کی توفیق